قال الله تعالى في القرآن المجيد فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى صدق الله مولانا العظيم. محبت کے ساتھ خوشی الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدنا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا نبي الله وعلى آله وصحبه يا سيدنا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آله وصحبه يا سيدي يا أفضل النبيين. الصلاة والسلام عليك يا صاحب الله الحسين وعلى آله وصحبه يا سيدي يا رحمة للعالمين. قوت عشق سے ہر بست کو بالا کرتے، قوت عشق سے ہر بست کو بالا کرتے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کرتے. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. فریاد امتی جو کرے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ. خالق کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے رجب المرجب کے مبارک مہینے میں جامع مسجد چودھریاں المعروف استاد علامہ مجاہد خدمت حکومت حضرت علامہ یعقوب خان صاحب مرحوم رحمہ اللہ تعالی علیہ، اس میں ہم حاضر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے اور اس کے فضل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ جل وعلا استاد علامہ یعقوب خان صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں آپ کی وجود اللہ میں عمری حصے عطا فرمائے. جتنا آپ کی مشن میری آگے چل رہی ہے اللہ انہیں مزید برکت عطا فرمائے. اس مسجد کے ملتزمین اللہ انہیں جزائے جزیل عطا فرمائے. صدر انتظامیہ محترم عثمان صاحب اللہ پاک انہیں صدر جلیل بھی عطا فرمائے. ان کے بعد محترم آج ہی ان کا انتقال ہوا، ان کی کامل بخشش ہو مغفرت فرمائے. بڑی محبت فرماتے ہیں. اللہ پاک انہیں بھی سلامت رکھیے، آپ سب کو مالک سلامت رکھیے، مسجد کو آباد فرمائے اور اس کی رونق کو دوبارہ کرنے والوں کو اللہ کی پاک بارگاہ سے جزیل عطا فرمائے. اور محترم مقام حضرت علامہ حافظ حسن صاحب جو اس مسجد کے امام و خطیب ہیں، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. جس طرح یہ محنت کے ساتھ یہ اہل سنت اور کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی محبت کی بنا پر یہ اس مسجد میں محنت کر رہی ہیں، اللہ قبول فرمائے. ہماری کے لیے مزید آسان فرمائے، مزید اپنی مدد شامل فرمائے، اور ان کے معاونین جو ان کے ساتھ تعاون کریں انہیں جزائے جزیل عطا فرمائے. اور ان کے بعد محترم علی شاہ علی الرحمان اللہ ان کی بھی قابل کوشش و مغفرت فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب چلے تو گئے ہیں لیکن مشن جاری ہے ان کا، اور مزید اس میں پختگی بھی جائے گی، تشریف بھی ہوگی، اور اس میں ان کی بیٹی باجی صاحبہ کا بھی بڑا کردار ہے. اور بات اچھی ہوتی ہیں جو باپ کے لیے ایک سنہری کردار ادا کرتے ہیں اور دلوں کو راضی کرتے ہیں اور صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. اور یہ ایسی بیٹی ہے جو اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ مسجد کے ساتھ تعلق کتنا وہ درد ہے کہ مسجد آباد ہو جائے. آپ دعا کریں اللہ پاک ان کو بھی صحت دے، تندرستی دے. اللہ آپ کو بھی دے اور میرے لیے بھی دعا کریں اللہ مجھے بھی صحت دے، تندرستی دے، اور زندگی کے آخری لمحے تک محبت مصطفیٰ کا چراغ روشن کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میرا موضوع معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ اسے ڈیٹیل سے بیان کیا جائے اور تفصیل سے بیان کیا جائے. تو اختصار کے پیش نظر
میں چند چیزیں ادھر میرے پاس تو کتنی یہاں کتابیں ہیں حدیث کی، قرآن پاک کی، تفسیر جلالین یہ میرے سامنے موجود ہے، اور بخاری شریف یہ سب میرے سامنے ہے، عمدۃ القاری ہے جو بخاری شریف کی شرح ہے، فتح الباری ہے، یہ ساری عربی کتب ہیں جو بڑے بڑے علماء پڑھے ہیں ان کے خادم ہیں۔ تو اس میں شیخ سے دل میں اشیاء الجماعت ہے فارسی میں، وہ بھی اصل میرے پاس موجود ہے، اور اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی مہربانی ہے، ہم اہل سنت و جماعت کا فیوریٹ نہیں ہیں، اور ہماری ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چادر ڈالی ہے، ہم کہیں سے ننگے نہیں، اللہ کا فضل ہے، ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ایک ہاتھ میں ہے اور دوسرے ہاتھ میں حدیث مصطفیٰ ہے، اور اصول ہیں اور دلائل ہیں، ہم گولی والے نہیں ہیں، ہم دلیل والے ہیں، اور ہم دروازے تک دلیل دیتے ہیں، اور اکابروں کا دامن ہم نے تھاما ہوا ہے، اللہ ہم نے اس پہ قائم رکھی۔ تو معراج شریف آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی ہے، 1,24,000 پیغمبروں نے کسی پیغمبر کو یہ شان عطا نہیں فرمائی، اور یہ وہ شان، یہ خصوصیت ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اللہ عز و جل کی ذات پاک کا دیدار کیا، اور یہ جو بات ہے یہ جذبات میں نہیں ہے، اس کے پیچھے دلائل قرآن، احادیث اور پوری اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آخر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ممتاز شان عطا ہوئی اور یہ خاص شان عطا ہوئی، اور نہ کسی کو ہو سکتی ہے اور نہ کچھ ہو سکتا، کہ سر کے آنکھ سے اللہ عز و جل نے اپنے پاس بلا کر بلا حجاب اپنے جلوے اپنے محبوب عطا فرمائے۔ اب اس پہ سبحان الذی اسری بعبدہ یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے سیر کرائی اور اپنے بندے خاص کو سیر کرائی، اور آپ نے کچھ وقت میں سیر کرائی، اس پہ اگر گفتگو شروع کروں تو پھر میرا جمعہ یہیں ختم ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بیت المقدس سے آگے، تھوڑا سا پیچھے بیت المقدس سے آگے لامکان کی سیر کریں، کہ آپ بیٹھے یہاں ہوں اور وہ آپ کی عرش کے اوپر چلی جائے، یہی ہے نا حاضر ناظر ہونا کسے کہتے ہیں؟ آج تو لوگوں نے حاضر ناظر میں مسئلہ بنا دیا، حاضر ناظر اسے کہتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کی توجہ گھر میں ہو تو آپ وہاں بھی ہیں، جسم آپ کا یہاں ہے، روح آپ کے گھر میں ہے، اسے حاضر و ناظر کہتے ہیں کہ وجود یہاں روح کہاں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جن کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جس میں اقدس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد حضرا کے نیچے وہاں موجود ہے، محو آرام ہے، اور وہ ہے مصطفیٰ جو کہ ذرہ ذرہ کا وجود ہے، یعنی حضور کی نگاہ ہے، تو جہاں تصور کرو مدینے کا تو مدینہ میں وہ موجود ہے، تو آپ کا جسم جہاں ہے وہ کہاں ہے، اسے حاضر و ناظر کہتے ہیں، لیکن حضور کی ذات پاک ہوا ہے تو ہر گھڑی ہر لمحہ ہر جگہ نور مصطفیٰ ہے، ہر جگہ روح مصطفیٰ ہے، تو اسے حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ تو جب آپ تصور میں جائیں گے تو آپ عرش پہ بیٹھ جائیں گے تو روح وہاں حاضر، تو روح کی حضوری ہے نگاہ سے دیکھنا، آپ زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان تک آپ کی روح ہے، تو آپ آسمان تک حاصل ہے، جسمانی طور پر یہاں ہے، روحانی طور پر وہاں ہے، تو یہ ایک آسان سا مسئلہ ہے جسے الجھا دیا گیا ہے لوگوں کے اندر، لیکن جو بات عرض کرنے لگا آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں لے گیا اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے سے وقت لے کے گیا، اب حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور حدیث پاک مختلف ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں لے کے جایا گیا تو جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شق کیا، اور وہ کسی آلے سے نہیں ہوا، اشارہ کیا سینہ چاک کر دیا، تو جب سینہ چاک ہوا تو خون بھی نہ نکلا اور دل اقدس کو نکالا، یعنی یہ
اگر اس میں غور کریں تو حضور کی شان بشریت، حضور کی شان نورانیت اور حضور کی حقیقت محمدیت، تینوں کا ظہور ہے. بے مثل بشریت کا بھی ظہور ہے، بے مثل نورانیت کا بھی ظہور ہے، اور تیسرا مرحلہ جو لامقام ہے وہ حقیقت مصطفیٰ ہے، وہ حقیقت محمدیہ کا پورا معراج. اب لوگ عقل کس سے سمجھتے ہیں تو انکار کرتے ہیں. کہاں معجزہ ہوتا ہے، یہ کی عادت ہے، یہ عادت کے خلاف ہوتا ہے. تو حضور کا واقعہ معراج جب اس کو بندہ دیکھے تو سارا عجیب و غریب ہے. وہ عجیب و غریب کب سمجھ میں آئے گا؟ اللہ کی قدرت بھی آتی ہے سمجھ میں، خرق عادت تو آتی ہیں. اس لیے جس نے بھی انکار کیا اس نے چھوٹی سی عقل پہ تولا، وہ مارا گیا. اور جو بھی بچا اس نے کہا وہ ہم نہیں بات کر رہے، یہ اللہ خود فرما رہا ہے، میں نے سیر کرائی ہے اور وہ سبحان ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے. وہ کام جو ہمارے لیے بھی ممکن ہو اور اس کے لیے ممکن ہو تو ہم میں اس میں کیا فرق؟ ہمارے لیے ناممکن ہے اور اس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہے. اس لیے وہ لے کر گیا ہے تو پھر بات ہی کوئی نہیں. گھر کی عادت ہے. اتنے سبق میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو گیا؟ اتنی عرصے کا سفر ایسے ہی ہو گیا. اللہ وہ قادر ہے، وہ کہتا سبحان، سیر کرانے والا میں ہوں، لے جانے والا میں ہوں. تو بات تو ختم ہو جاتی ہے. اور میں تو یہ محبت سے بات کرتا ہوں، میں محبت سے یہ بات کرتا ہوں. اگر اللہ پاک نہ بھی فرماتا کہ میں لے کے کیا ہوں، ہمارے آقا کہہ دیتے ہم پھر بھی مانتے. کیوں؟ اللہ نے اپنے آپ محبوب میں وہ شانیں رکھی ہیں، محبوب کو وہ قوت دی ہے، وہ قدرت دی ہے. ایک رقم میں 24,000 پیغمبروں کو جو قوت دی، وہ ساری قوت مصطفیٰ جان رحمت نے چکچک کر دی ہے اور یہ اس سے بڑھ کر دی ہے. موسیٰ کلیم اللہ مکہ مارے تو آنکھ نکالتے. انور شاہ کشمیری یہ بد مذاہب کا عالم ہے، انور شاہ کشمیری ان دیوبندیوں کا بہت بڑا عالم ہے. انور شاہ کشمیری وہ کہتا ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بڑے ناز و نخرے کے ساتھ اور بڑے آرام کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ کو مکہ مارا تھا. موسیٰ کلیم اللہ نے مکہ مارا تھا ان کو نزدیک کو علیہ السلام کو. اور اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوی طاقت سے مکہ رسید کرتے تو کوئی چیز کام نہ آ سکتی. ہم کہتے ہیں ایمان سے دیکھو، پڑھو کو بھی پڑھو. وہ کہہ رہا ہے کہ نبوی طاقت موسیٰ کلیم اللہ کی، اس کو تو یہ مرکز کو یہ تو آسمان بھی برداشت نہ کر سکتا. تو مجھے بتاؤ موسیٰ اکیلے ہیں، سارے نبیوں کی طاقت میرے اور آپ کے آقا کے جس میں اثر نے اللہ پاک نے رکھ دی. ان کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ اشارہ کرتی ہے تو محبت کا قاعدہ چیر کر رکھ دیتے ہیں. حالانکہ انگلی نہیں لگائی، ہاتھ نہیں لگایا، اشارہ حسی ہے. میں بھی اشارہ کروں کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ اشارہ کریں ایک مصروف چیز کی طرف کچھ بھی نہیں ہوتا. اور حضور کا اشارہ ہے اور کتنی دوری ہے اور حسی اشارہ ہے، انگلی لگی بھی نہیں تو محتاب کا کلیجہ چر گیا ہے. جس کے اشارے میں یہ طاقت ہے اس کی انگلی، ان کے ہاتھ، ان کے بازو کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے ہم تو اس کو بھی ماننے والے ہیں. لیکن اللہ پاک نے اس لیے فرمایا سبحان کہ جنہوں نے انکار کرنا تھا اور مصطفیٰ جان رحمت پہ اعتراض کرنا تھا وہ اللہ کے محبوب اکبر ہیں. تو محب اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ میرے جان پہ کوئی انگلی اٹھائے. اس لیے اللہ پاک نے اس معراج کے واقعے کو سبحان سے شروع کر دیا کہ کوئی جان کی طرف انگلی نہ اٹھائے کیونکہ میرا یار ہے اور میں یار کا حافظ. خاتم نبوت کی عبادت کرنے والوں، حضور کی عزت و رتبائی کرنے والوں، تم بڑے خوش قسمت ہو. پورا قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ نے اپنے محبوب پہ اعتراض آیا ہے، محبوب نے جواب نہیں دیا، خالق کائنات نے خود جواب دیا. انبیاء اپنی طرف سے جواب دیتے رہے. جب میرے اور آپ کے ہاتھ کی بات آئی کفار نے اعتراض کیے، حضور خاموش ہیں، جواب خالق کائنات دے رہا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک ہے کہ انہوں نے حضور کی ذات پہ اعتراض کرنا تھا تو اللہ نے کہا سبحان، ادھر نہ دیکھنا، سیر کرانے والا وہ ہے جو ہر شے پہ قادر ہے، ہر عیب سے. تو یہ ہے عزت مصطفیٰ کا دفاع کیا. واقع معراج کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو نکالا گیا
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا. کیا فرماتے ہیں؟ اب مجھے بتاؤ، آپ سارے سمجھدار آپ دل میں روح ہوتی ہے، روح کا مستقر، روح کے ٹھہرنے کی جگہ دل ہے، اور یہ مسافر خانہ سمجھتے ہیں ادھر سے روح ہے. اصل حقیقت میں جو آپ کی دولت ہے وہ روح ہے، لیکن روح کا گھر یہ ہے کہ گھر صاف تو روح صاف، ماحول صاف تو روح صاف، تو اس میں روح رہتی ہے. تو جب دل نکل جائے، کسی ڈاکٹر سے پوچھا، آپ وہ سمجھدار ہے کہ عادتاً بندہ فوت ہوتا ہے. جب دل نکالا جائے تو دل میں روح ہوتی ہے. اور میرے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل نکالا گیا، میں دل دیکھ رہا تھا. مجھے بتاؤ وہ کون سی حیات ہے؟ اب کسی کا دل نکالو اسے نظر آتا، ڈاکٹر نے بے ہوشی کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا سسٹم ہوگا، اور دل کو کیا کچھ کر رہے ہوں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دل بھی نکلا، اس میں روح بھی ہے، اس کے باوجود بھی میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جبریل نے دل نکالا، کیونکہ یہ حدیث بخاری میں ہے اور بخاری میں لباس ہے، اس کے اندر حدیث کا موجود ہے. اب وقت نہیں کہ باتیں پڑھی جائیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرمایا کہ تشت سونے کا لایا گیا. اور یاد رکھو سب سے اعلیٰ داد جو ہے اعلیٰ داد وہ سونا ہے، اور حضور سے بڑا دل کسی کا نہیں. اس لیے حضور کے دل کے لیے اعلیٰ داد کا انتخاب کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ سونا ہے. سونے کا تشت بخاری میں موجود ہے، لایا گیا، اس تشت میں قلب مصطفیٰ کو رکھا گیا. اب یہ حضور دیکھ کر بیان کر رہی ہے کہ میرا قلب، واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. آج تو حیات کے مسئلے بن گئے، حضور زندہ ہے یا نہیں، اور ہم نے کہا غور تو کرو، جب دل نکلا دل میں روح ہے، اس کے باوجود حضور زندہ ہیں اور حضور دیکھ رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں، دل کی کیفیت میں بیان فرما رہے ہیں. دل نکل جائے تو حضور زندہ ہے. اب تو دل بدرجہ، دل تو موجود ہے، اب تو بدرجہ اولا حضور کی حیات ہے، بدرجہ اولا حضور زندہ ہے. اب میں اور تم دل کے محتاج ہو، رسول اللہ دل کے محتاج نہیں. آپ دیکھیں، اور قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس پر جو حیات نبی میں لکھا ہے آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں. باقی سارے نبیوں میں حضور کی حیات میں منفرد ہے کہ روح مصطفیٰ نکل گئی، قبض ہوئی روح مصطفیٰ کا وعدہ تھا، ایک آن آئی پھر واپس، لیکن وہ نکلی، اس کے باوجود بھی حضور میں حیات تھی. انتقال بھی ہوا، وصال بھی ہوا، پھر بھی حضور میں حیات تھی. وہ کیسے حیات تھی؟ بولا مشرق شاہ شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپ ماتے آپ غصہ دے رہے حضور کو، تو حضور کے ہونٹ مبارک جنبش کر رہے تھے، مالک میری امت، میری امت. بتاؤ بندہ دنیا سے چلا جائے، روح نکل جائے، پھر ہونٹ ہلتی ہے، آواز آتی ہے، کاظمی شاہ پتہ ہے یہ وہ حیات ہے جو حضور کو نصیب ہے. حیات کی اس میں لکھی. آج تو لوگوں نے بات کیا مسائل بنا دیے ہیں، جو آمینہ کے لال نکلنے کے باوجود بھی زندہ ہے، روح نکل کے بعد بھی باوجود زندہ ہے. اب تو قلب بیچ میں ہے، حضور کے جسم پاک میں ہے. اب کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بخاری شریف اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں حضور نے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا، موسیٰ چل رہی ہے، حضور نے دیکھا، قبر میں حضور نے دیکھا. ابھی آگے جا کے انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا، لیکن یہاں سے میں بات کر رہا ہوں کہ قلب اطہر نکالا. اور حضور سے کی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، میرے پاس یہ فتح الباری ہے اور یہ شافعی ہے، فتح الباری والے، اور یہ بخاری کی شرح کتنی جلدوں میں مشتمل ہے، اور یہاں بھی میرے پاس موجود ہے. وقت نہیں کہ میں اس کے اندر سے دکھاؤں. فتح الباری حوالے سارے موجود ہیں. آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ جب دل اقدس نکالا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قلب صدیق فیہ عینان تبصرانی، فیہ عینان تبصرانی اذنان تسمعانی. جبریل کہتے ہیں یہ وہ سیدھا دل ہے، یہ دل سیدھا ہے. قلب صدیق، اس میں دو آنکھیں ہیں، تبصرانی دونوں دیکھتے ہیں. حالانکہ عادتاً یہ دیکھتی ہے اور یہاں بصر ہوتی ہے، ادھر بصر نہیں، یعنی طرف بصر نہیں، یہ نہیں مطلب دل دیکھتا نہیں، لیکن دل کی یہ بصر
جو تم نہیں سنتے. میں اس کان سے بھی سنتا ہوں, میں دل کے کانوں سے بھی سنتا ہوں, میں اس آنکھ سے بھی دیکھتا ہوں اور اس سے بھی دیکھتا ہوں. جو زمین پہ کھڑے ہو کے عرش کے اوپر دیکھ رہے ہیں, ان کی آنکھ کا یہ عالم ہے, تو پھر دل کی نگاہ کا عالم کیا. اس میں میرے امام اہل سنت شاہ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ دور و نزدیک کے سننے والے حکم, دور و نزدیک کے سننے والے حکم کھانے دادے کرامت پیدا ہو سارا. یہ اعلیٰ حضرت عظیم و مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے ایسا اشعار کہے ہیں. لیکن جو بابا عرض کر رہا تھا کہ دل اقدس نکالا آب زمزم سے دھویا گیا, آب زمزم سے دھویا گیا. اس لیے علماء نے لکھا سب سے افضل پانی, جنت کے پانی سے بھی افضل پانی آب زمزم ہے, کیونکہ حضور کے دل اقدس سے بڑا کوئی بھی نہیں. اللہ نے جو شان آپ کو عطا فرمائی ہے, تو اس لیے آپ آب زمزم کا تعلق قلب اطہر سے ہو گیا ہے. اس وجہ سے جنت کے پانیوں سے بھی افضل پانی آب زمزم. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو دھویا گیا. اس پہ پھر گفتگو ہے کہ اس سے وہ چیز نکالی گئی جو بھی سسٹم تھا. اب میں بات دوسری طرف لے کے جانے لگا ہوں کیونکہ وقت پہ یہ گنجائش نہیں ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارے پاس جلالین بھی ہے اور بخاری شریف بھی ہے اور جلالین بھی ہے. اس میں وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس, کہ ہم نے جو آپ کو دکھایا اسے ہم نے نہیں بنایا مگر فتنہ, لوگوں کے لیے آزمائش بنایا. اب الرؤيا کا معنی کیا ہے جو آپ کو دکھایا؟ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرحمن کو پڑھے, آپ دیکھتے ہیں کہ اس رؤیا سے رؤیا عینی آنکھ سے دیکھا, وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کی رات دکھایا, معراج کو دکھایا یعنی آنکھ سے دیکھا. امام بخاری لائے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا لکھا, انہوں نے کہا یہ آنکھ سے دیکھنا ہے, یہ فتنہ بنا. خواب میں ہوتا تو فتنہ کیسا تھا, کہا یہ رؤیا سے مراد آنکھ سے دیکھنا ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کی وہ حدیث سے بات ایک جگہ نہیں, مسند امام احمد میں موجود ہے, مستدرک الصحیحین میں موجود ہے یہ روایت, اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں یہ روایت موجود ہے. حتیٰ کہ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ لیٹے ہوئے تھے تو آپ سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, پوچھا گیا تو آپ کھڑے ہو بیٹھ گئے اور بیٹھ کر آپ نے کہا حتیٰ انقطع نفسہ, دیکھا ہے سانس ٹوٹ گئی. میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل علیہ السلام یقیناً انہوں نے بات کی کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی آنکھ سے اللہ کو دیدار کیا ہے. یہ امام احمد بن حنبل کو چھوڑی ہستی نہیں, بلکہ میں آپ کو مزید آگے بات بتاؤں تو آپ کی معراج ہو جائے گی. حضرت امام عینی عمدۃ القاری شارح بخاری آپ دیکھتے ہیں حدیث سے بات بخاری کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ما من شیء, کوئی ایسی شے نہیں کہ مجھے دکھائی نہ گئی ہو مگر مقامی ھذا, اس مقام میں اللہ نے مجھے دکھا دی. حتی الجنت والنار, یہاں تک کہ میں نے جنت بھی دیکھی, میں نے دوزخ بھی دیکھی. زمین پہ کھڑے ہیں میرے اور آپ کے آقا, اور یہ بخاری ہے, زمین پہ کھڑے ما من شیء, کوئی ایسی شے نہیں جو میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی, لیکن اللہ نے اس مقام پہ مجھے دکھا دی. اور کیا حتی الجنت والنار, یہاں تک کہ میں نے جنت بھی دیکھ لی, میں نے دوزخ بھی دیکھ لی. اب علامہ عینی کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کیا اس مقام پہ حضور نے اللہ کو بھی دیکھا, کیونکہ شے ہر شے ہو جاتی ہے, شے اتنی عام ہے کہ اس میں ہر شے آتی ہے, اور اللہ پاک میں بھی شے کا اطلاق آتا ہے, لیکن وہ ایسی شے جیسی شے کوئی نہیں, لیکن شے کا اطلاق اللہ پر بھی ہے. اور ماں من شیء نکرہ ہے, جب اوپر سے ماں داخل ہے, اس میں اتنا عموم ہے, اتنا عموم ہے, وہ علماء جانتے ہیں. تو امام عینی کہتے ہیں مجھے کوئی پوچھے کہ اس مقام پہ حضور نے اللہ کو دیکھا, تو میں کہوں گا ہاں, کیونکہ شے میں اللہ بھی ہے اور میرے ہاتھ نے یاد دیکھا. یہ کون ہے؟ یہ علامہ عینی ہے. یہ کو اعلیٰ حضرت کی بات نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بریلیوں کی بات ہے, اور بریلی کو اپنا عقیدہ نہیں, بریلی کو صحابہ کا عقیدہ ہے, قرآن کا عقیدہ ہے. بریلی کو بتایا ہے صحابہ کا ایمان یہ ہے, شان مصطفیٰ یہ ہے, شان خدا یہ ہے, یہ بتایا ہے. اور یہ کون ہے جن کی میں باتیں کر رہا ہوں؟ یہ علامہ عینی ہے, یہ حافظ ابن حجر اسقلانی ہے, یہ وہ
باتیں کر رہے ہیں. اور میرے سامنے یہ سارے حوالے موجود ہیں. اب میں مزید آگے لے کر آپ کو چلوں کیونکہ اب ذکر کتب میں نے بتا دی کہ جس میں یہ موجود ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھ سے اللہ تعالی کا دیدار کیا اور حدیث صحیح ہے, حدیث بھی صحیح ہے. لیکن اب آگے مزید آگے چلتے ہیں. راستے میں موسیٰ کریم اللہ کو دیکھا اور یہ مسلم شیعہ میں موجود کہ وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. اور آپ جب بیت المقدس میں گئے تو موسیٰ کریم اللہ وہاں بھی تھے, اور آپ جب اوپر گئے تو موسیٰ کریم اللہ وہاں بھی تھے. اب یہ بخاری ہے, بخاری میں یہ جواب اوپر نیچے اوپر. اور جب حضور جنت میں داخل ہوئیں گے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز آئی, جوتے کی آہٹ حضور سید عالم سے جنت میں سن لی. یہ جتنی باتیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو صحیح کتب احادیث میں دکھائیں, بخاری میں دکھائیں, مسلم میں دکھائیں. اب وہاں موجود ہیں زمین پہ بلال میں اور آواز چلتی ہے اور حضور سن. غلام مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ قدم زمین پہ رکھ کے آواز جنت میں آئے تو آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا. جن کو حضور کے صدقے کی شان ملی ہے کہ قدم کیا ہے اور جنت میں بھی. ادھر بتائیے قرآن دکھتے ہیں یہ غلام مصطفیٰ ہیں کہ زمین پہ بھی ہیں جنت میں بھی ہیں. اللہ قادر ہے کہ وہ وجود زمین پہ بھی رکھے اور کوئی وجود آگے بھی رکھے. تو ایک وقت میں حضرت بلال زمین پہ بھی تھے اور ایک وقت میں حضرت بلال جنت پہ بھی تھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل موسیٰ کریم اللہ ہے. ایک وقت میں قبر میں بھی ہے, اسی وقت میں بیت المقدس میں بھی ہے, پھر اوپر بھی ہے. موسیٰ تین جگہوں پہ ایک وقت میں کیسے ہو گئے؟ آپ کیسے چھوڑ, اللہ قادر ہے. اس نے ہی موسیٰ کریم اللہ کو قدرت دی ہے, طاقت دی ہے کہ وہ ایک وقت میں تینوں جگہ موجود تھے. تو اگر موسیٰ کریم اللہ ایک وقت میں تینوں جگہ موجود ہو سکتے ہیں تو امام الانبیاء کی شان کیا ہوگی؟ غلام مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ اور اس کو لکھنے والے علامہ عبدالوہاب شعرانی ہیں الجواہر والجواہیر میں. انہوں نے یہ لکھا اور بطور دلیل پیش کی کہ اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو معراج کرائی تو محبوب جب آسمانوں میں گئے تو محبوب کریم نے کہا آدم کو دیکھا, آدم کو, موسیٰ کو, ابراہیم کو. یہ نہیں کہا روح آدم کو دیکھا, روح ابراہیم کو دیکھا. کوئی پائی تعالیٰ مجھے دکھا دے اس حدیث بات میں کہ ابو نے کہا میں نے روح کو دیکھا, ابو نے کہا میں نے آدم کو دیکھا, میں نے موسیٰ کو دیکھا. تو موسیٰ کو تو نیچے بھی دیکھا, وہاں بھی دیکھا, تو موسیٰ ہی کو دیکھا, کسی اور کو نہیں دیکھا. تو جب موسیٰ ایک وقت میں ہو سکتے ہیں تو امام الانبیاء کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ دلیل ہے. اس کے اوپر یہ معراج شریف اور قبر میں بھی موسیٰ کریم اللہ کو دیکھنا. پھر اس کے ساتھ غزالی دوران یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے آواز سنی. دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ آواز نیچے ہے, ان کی آواز جنت میں سن رہی ہے. یہ حضور کے سامان ہے, حضور کی کہ جنت میں رہ کے قرآن کی نیچے سے آواز سن رہی ہے. یہ حضور کے سامان. تیسرا احتمال یہ ہے کہ قیامت کے دن جب فیصلے ہونے ہیں اس کے بعد پہلے حضرت بلال نے جانا تو وہ آواز حضور نے سننی ہے جو بعد میں سننی تھی اور اللہ نے پہلے سنا دی. اس میں تو اور کمال ہے کہ جو قیامت کو ہونا تھا وہ بھی حضور نے سن لیا. کیا سماعت مصطفیٰ ہے اور میری بھی آپ کا آواز کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ادھر کی باتیں ہیں. اور وہ تو جنت میں رہ کر ماں باپ کو ہماری سن رہی ہیں تو جو ہو رہی ہے وہ کیوں نہیں سن رہی؟ اس پہ بھی حدیث سے مبارک. یعنی معراج میں اتنی چیزیں ہیں کہ کس کس کو چھوڑے اور کس کس کو بندہ بیان کرے. میں تو کہہ رہا ہوں اگر معراج شریف پہ بندہ ایمان رکھ دے تو بندہ عاشق ہے, صحیح عاشق ہے. اگر معراج کو دیکھنے کے اللہ نے اپنے محبوب کی کیا کیا شان واضح کی ہے اور کیا کیا روشنیاں ہیں. اب پھر مزید آگے دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اور آپ کو اللہ پاک نے بلایا. آپ لامقام کی طرف بلایا عرش سے بھی نیچے تو بڑا ٹائم لگے گا وقت اتنا نہیں. عرش سے بھی یہ لامقام کے جو سیر ادھر کوئی بھی نہیں تھا. نور ہی نور, جس نور میں حضور کی نور ہی نور ہے, نور ہی نور ہے. عالم حیرت ہے جس میں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے. اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے چلتا ہوں. اور میرے پاس یہ منزل القاری یہ میرے پاس موجود ہے. شارح بخاری علامہ عینی علی رحمہ کی فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. جو انہوں نے لکھا ہے وہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ کریم اللہ نے جب حضرت کی حالی دی مالک مجھے آپ نام دکھا.
مجھے لن ترانی تو نہیں دے سکتا. تم اس پہ میں بحث کروں تو اس بھی کافی ٹائم چاہیے لیکن وقت نہیں. لن ترانی تم نہیں دے, یہ نہیں کہا کوئی نہیں دے سکتے, موسیٰ تم نہیں دے سکتے, تم تو اللہ پاک نے فرمایا, انہوں نے عرض کر دی ماری تو کریم تھے نا, تو کریموں سے کلام کریم ہوتی ہیں, اپنے آپ میں ہوتی ہیں. اللہ پاک نے موسیٰ پہاڑ ٹھہر گیا نا تو جلدی آئی, پہاڑ ٹھہر گیا تو تو بھی مجھے دیکھ لے گا, فسوف ترانی تو بھی دیکھ لے گا. یہ وجہ کیا ہے؟ موسیٰ کریم اللہ نے جب کلام کیا نا تو اللہ کے کلام کی لذت ہی بڑی, اللہ کے کلام کی تو اشتیاق پیدا ہوا, شوق ہوا اللہ کے دیدار کا, کہ جس کی آواز میں اتنا مزہ ہے اس کے دیدار میں کیا. سبحان اللہ, یہ طلب پیدا ہوئی, آپ نے مطالبہ کر دیا, مجھے اپنا دکھا. اللہ نے یہ فرمایا. پھر موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام جب پہاڑ پہ وہ نور کا جلوہ آیا, وہ چنگری تک بتایا. اب میرے پاس یہ ساری عبارت موجود ہے کہ اخراجہ طرف الخنصر, خنصر کی طرف نکالی یعنی اتنا سا نور, تھوڑا سا نور وہ اللہ نے بھیجا پہاڑ پہ. وہ جب پہاڑ پہ آیا تو پہاڑ سرما سرما ریزہ ریزہ ہو گیا. اس پہ بات ہے کہ پہاڑ دریا میں چلا گیا, نکل گیا, زمین اندر سے گیا, بہت برداشت نہیں کر سکتا تھا, کتنا کلیجہ پہاڑ چلا گیا. اور موسیٰ کریم اللہ دوسرے جہاں میں چلے گئے. ان ڈائریکٹ دیکھا تھا, ڈائریکٹ نہیں دیکھا, پہاڑ کے ذریعے دیکھا ہے, وہ سیدھے سے دیکھا اور دوسرے جہاں میں چلے گئے. وہ بھی نور کا کتنا حصہ, وہ بھی جلوہ کتنا, وہ برداشت نہ کر سکے موسیٰ کریم اللہ. اور یہ سسٹم ہوا اور پھر اتنی نگاہ تیز ہوئی, تحصیل و تحصیل میرے پاس وہ بھی موجود ہے. علامہ ابن حجر کہتے ہیں اتنی تیز نگاہ اس سے بات میں آتا ہے کہ جو موسیٰ کریم اللہ کو دیکھتا تھا وہ فوت ہو جاتا. یعنی اللہ کے نور سے اتنا منور ہوئے, وہ اتنا جذب نہیں, وہ باہر نکلا اور اتنا نکلا کہ جو بھی آپ کو دیکھتا اس نور سے جل جاتا, وہ فوت ہو جاتا. اب میں یہاں سے آپ کو پوچھتا ہوں, یہاں جلوے کا کتنا حصہ آیا طور پہ, طور ہو گیا ریزہ ریزہ, اور موسیٰ کریم اللہ دوسرے جہاں میں چلے گئے. اور اللہ مطلب لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, یہ نور کا جلوہ ہے اور ریزہ ریزہ ہو جائے تو قرآن کو پہاڑ میں برداشت نہیں کر سکتے. اگر نہ اس پہ نازل فرماتا, موسیٰ کریم اللہ برداشت نہ کر پائے, پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے. کائنات کے اندر ایک دن ایسا بتایا ہے اور ایک ہی دن ایسا ہے کہ اللہ جو بھی جلوہ نازل فرمائے, ذات کے جلوے نازل فرمائے, صفات کے جلوے نازل فرمائے, ایک کیا ہزاروں نازل فرمائے, دن ایسا کبھی بنایا ہے, ایسا کبھی بنایا کسی کا بنایا ہی نہیں. اس لیے قرآن کا بھی ہر جگہ سینہ مصطفیٰ میں آیا اور حضور نے برداشت کیا. پھر معراج کو آیا نہیں بلکہ گئے ہیں اور وہاں پہنچے ہیں, اور وہاں پہنچ کے صفات کے جلووں سے تو روشن ہوئے, سو ہوئے صفات کے جلووں سے روشن ہوئے, حتیٰ کہ اللہ نے اپنی ذات کے جلوے سے بھی روشن کیا. اس کے باوجود میرا وقت فرماتا ہے مازال الفضل وما طغى, موسیٰ کو جلوہ آیا, اتنا حصہ آیا اور ڈائریکٹ نہیں, انڈائریکٹ اور دوسرے جہاں میں چلے گئے. یا جلوہ کا حصہ نہیں آنا, یا جلوے والے کے پاس جا رہے ہیں, اور یہاں صرف صفات کے جلوے نہیں, یا تو ذات کے بھی جلوے ہیں. اور کتنا قریب ہے, تنا 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 بخاری پڑھ کے دیکھو, حضور قریب ہوئے. راوی کہتے ہیں, وہ کسی کہتے ہیں اللہ قریب ہوا, حضور قریب ہوئے, وہ قریب ہوا, وہ قریب ہوا. اس نے طلب کی, زیادتی کا طلب کیا, ایک اسے گئی فقال خواب قوسین او ادنی, دو ہاتھوں کا فاصلہ رہ گیا, اتنا قریب. لیکن مالک گواہی دیتا ہے ما ذاق البصر وما طغى ما كذب الفؤاد ما رأى, جو سر کی آنکھ نے دیکھا وہ نہ ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی, ٹھیک کی باتیں مجھے دیکھتی رہی اور دل تصدیق کر رہا ہے. ہاں سر کی آنکھ سے مجھے ہو جانے ہم نے دیکھا. نعرہ تکبیر, آپ نے پھر اس پر کمال کیا, تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیاز, تو بے نیاز ہے, تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش لم ترانی, یعنی تاکید سے کہا موسیٰ تم نہیں دے سکتے, کہیں وہ جوش لم ترانی, کہیں تقاضے نثار.
महबूब मांग नहीं रहे, बिन मांगे महबूब को बुलाया जा रहा है और अपना दीदार करवाया जा रहा है। और फिर आगे लुत्फ की बात क्या है, किसको देखा ये मूसा से पूछे, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों। मूसा ने कुछ देखा है उनसे पूछो, जिन्हें कुछ नहीं देखा तो मुझसे पूछते हो, और दूध दही वाले को भी पूछते हो कि ये जैकेट कैसे बनती है, उसे क्या पता जैकेट कैसे बनती है, जैकेट के कारीगर से पूछो, उससे पूछो वो बताए। मूसा कलीमुल्लाह से पूछो, किसी ऐरे वगैरह से ना पूछो, इन्हें क्या पता निकाह है मुस्तफा क्या है, इन्हें क्या पता दिले मुस्तफा क्या है। अब पूछो मूसा को, कुछ उन्होंने देखा है, कुछ देखा है, उन्हें पूछो जिसे रब ने देखा उसकी आंख का क्या। किधर की लड़ाई झगड़ों में पड़े तुम लोग, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। इस तरफ उठ गई दम में दम, और जो हुबा के साथी मुंह से मुनव्वर होके आई है उसके आगे कौन सा फिर रहे। इसलिए मेरे इमाम ने कहा चलो तुझसे बात नहीं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह ने आपके ज़ाहिर बातिन को अपने ज़ाती नूर से रोशन कर दिया है। अब आप जिसका भी दिल बात करते हो आपके नूर से करते हो, इसलिए चमक तुझसे बातें सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। देख कर नहीं बरसता अब्र रहमत, कदों पर भी बरसा दीजिए बरसाने वाले। ये क्या है आला कुरान और हदीस की रोशनी में इसको बयान दिया है और कमाल कर दिया है। तो हुजूर सय्यद आलम इसी बात पे बात को खत्म करने लगा हूं, और वक्त भी पूरा होने लगा है, 50 मिनट ये 2 मिनट रह गए। अब इसमें मैं बात को खत्म करने लगा, वो क्या हदीस के बाद में आता है, और ये मुगालता ना दे, ख्वाब में भी है बेदारी में, दोनों तरफ हदीस से बात मिलेगी। और आला हजरत ने फरमाया कि 10 सहाबा ने इस हदीस को रवायत किया, और तबारानी में सूरह नज्म की तफसीर में तीनों हदीस मिले, और तीनों हदीसों से जब अल्लाह अज़्ज़ व जल इतना करीब किया और इतना करीब किया, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने अपनी शान के लायक अपने दस्त मेरे कंधों पे रखे। मेरे मैं कह रहा था ना मालपुर की सैर करानी, अब आप क्या मंजर हो, क्या मंजर है, दस्त अपनी शान के लायक रखे। मूसा बेहोश हो रही जलवे से, तो दूसरा के मैंने ठंडक महसूस की। मैंने यही हमारे उलमा कहते हैं वजह क्या थी, हुजूर वाहिद वो है जिनको अल्लाह पाक ने बगैर किसी वास्ते के अपनी तजल्ली से बनाया। इसे कहते हैं पहला नूर। हुजूर जाती तरफ से हैं बिना वास्ता अल्लाह के पहले फैज का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए जब अल्लाह ने दस्त रखी ना तो वही फैज था, उसमें और फैज आ, ठंडक महसूस हुई, ठंडक महसूस हुई। तो उस वक्त हुजूर ने कहा फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, बस मैंने जान लिया जो कुछ जमीन में जो कुछ आसमान। फिर फरमाया मशारिक़ मगारिब, दूसरी रिवायत, तीसरी रिवायत में मैं फतजल्लाली कुल्लु शै व अरफ़्तु, हर शय मुझ पे रोशन हो गई और हर शय को मैंने पहचान लिया। ये कौन कह रहे हैं? सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते पाक। और मेरे पास ये फारसी की किताब है अश्शिअतुल दमआत, और यह इमाम शेख अबू हमीद मुदस्सिर देहलवी, उन्हें कौन नहीं मानता, मुहद्दिस अलल इक़रार। आप इसके तहत लिखते हैं फारसी में, आप मानते हैं कि उस वक्त जब अल्लाह ने दस्ते कुदरत रखा हुजूर पे, उन्होंने मैं फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, मैंने जान लिया जो कुछ ज़मीन और आसमान में है, मशारिक़ मगारिब, हर शय उस पे रोशन हो गई। कहते हैं ये है, ये बात जो है इस चीज की दलील है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हुजूर को जुज़वी उलूम, हुजूर को कुल्ली उलूम, यानी सारे नबियों से बढ़कर अल्लाह पाक ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुज़वी कुल्ली उलूम अता फरमाया। काला अल्फाद इसलिए फतजल्लाली कुल्लु शै व अरफ़्तु, फरमाया कि हर शय मुझ पे रोशन हो गई। बात ये ना कहे बस जाना था, बस पहचान ली थी और मुझे छोड़ा ही नहीं, तुम्हारा जान भी लिया पहचान भी लिया, यानी मैं सबको जान रहा हूँ, मारिफत नहीं, लेकिन हुजूर अल्लाह ने फैज दिया, हर शय को मैंने जान भी लिया और हर शय को मैंने पहचान भी लिया। ये फतजल्लाली कुल्लु शै व अरफ़्तु, ये मिराज शरीफ की रात। तो आज वो दादा सलाम के हवाले से जो बात थी कि जब हुजूर पहुंचे ना अल्लाह की बारगाह में, तो बात अपना एक अंदाज होता बयान करने का हमारा अंदाज नहीं है, ना आपको डिग्रेड करना हमारा अंदाज। अल्लाह में बचाए इस्लाम मुस्लिम सारे हुजूर के गुलाम, सारे अल्लाह के प्यारे, सारे इस रास्ते के मुसाफिर हो जाए। तो दादा सलाम ने कश्फ मजू में लिखा कि हुजूर वापस नहीं आ रहे थे, हुजूर अल्लाह के पास जाके चल रहे तो कौन इस मुसीबत वाले घर में आए,
تو بعض لوگ اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں. میں نے کہا دادا صاحب کو پڑھو, کشف المحجوب فارسی میں دادا صاحب فرماتے ہیں کہ حضور نے اختیار بھی کیا, اوپر تو بلا اختیار بھی ہے لیکن وہاں اختیار کر دیا. یہاں موسیٰ نے بھی اختیار کیا تو انکار ہوا, حضور نے اختیار نہیں کیا, اللہ نے بن طلب بلایا, لیکن وہاں حضور نے اپنا اختیار جو تھا جو نہیں وہاں اسے اختیار کر دیا, شوق میں کر دیا, محبت میں کر دیا. کہا مالک مجھے واپس نہ بھیجنا, مجھے واپس رکھنے میں پیغام دینے لگا ہوں, مجھے واپس نہ بھیجنا. کیوں؟ کیونکہ یہ جہاں مصیبت والا ہے, تیرے چلے ادھر سے کون جائے؟ میں کہوں جاؤ. کیوں؟ اقامت دین کو قائم کرنا, لوگوں کی رہنمائی کرنا, دین کو چاہنا ہے. جاؤ, لیکن محبوب میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ. آج جو جلوے یہاں محبوب مجھے نصیب ہو رہی ہے نا, اس کی وجہ سے کہنے نا نہیں جانا, تو میں کہتا ہوں محبوب یہ جلوے تمہیں نیچے بھی لیں گے. یہ جلوے تم نے میری اطاعت کرنی ہے, دین پھیلانا ہے, لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا, روشن کرنا ہے, دین پہنچانا ہے. میرا کام ہے کہ جلوے میں وہاں دکھانا. اس لیے حضور کہتے ارحنا یا بلال الصلاۃ, اے بلال اصل نماز کے ذریعے میرے دل کو خوش کرو, مجھے خوش کرو, مجھے راحت پہنچاؤ. دادا صاحب بتائیں کہ کیوں حضور کہتے کہ مجھے راحت پہنچاؤ؟ بندہ روانہ تھک جاتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے, تھکاوٹ بھی ہوتی ہے, لیکن حضور کہتے ارحنا یا بلال الصلاۃ, نماز اذان سے مجھے راحت پہنچاؤ. وہ کیسے راحت پہنچی؟ کہا جب بھی حضور نماز میں جاتے وہ معراج والے جلوے آ جاتے, تو حضور کو جلوے حضور کو نصیب ہوتے. اس لیے میرے آقا میں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری نماز کی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. دادا سمجھتے ہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز میں رکھی گئی وہ کیا ہے؟ کہا وہ معراج کے جلوے ہیں. آمنہ کے لال نے اللہ کی مانی, اللہ پاک نے نماز میں وہ جلوے دکھا دی, اور بار بار ان جلووں سے حضور منور ہوتے, روشن ہوتے. آج بھی جنہیں وہ جلوے چاہیے, آج اللہ کے جلوے چاہیے, تو پھر وہ بھی نماز میں آ جائے, اپنی نماز سیدھی کر لے, محبت کے ساتھ وہ جلوے شروع ہو جائیں گے اور نماز مومن کے لیے راحت بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے محمود کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں اپنے محمود کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے, کمی خدائی سے درگزر فرمائے, اور اپنی راہ کا